گندگی کے ڈھیر پڑے ہوں تو شہد کی مکھی انہیں دیکھ کر کے میرے راستے میں ہے بیٹھتی نہیں ہے، اور جو گندگی کی مکھی ہے وہ اچھی چیزوں پہ بیٹھنا اس کے مزاج میں ہی نہیں ہے۔ تو مجھے اپنے ضمیر کو، اپنے سینسر کو، اپنی باڈی کو، اپنے وجود، اپنی چاہت کو، اپنے ارمان، اپنی تمناؤں کو، میری ترغیبات اور میری ترجیحات کیا ہیں، اس کو گاہے بگاہے چیک کرتے رہنا ہے کہ میں کدھر جاتا ہوں، میری سوچ کدھر جاتی ہے، میری فکر مثبت ہے یا منفی ہے، میرے خیالات، میرے تصورات، میری گفتگو، میرا لب و لہجہ، اس میں غالب پہلو کیا ہے۔ میں اس وقت قرآن مجید کی سورہ القلم اس کے اندر سے اللہ رب العزت کا ایک میسج دینا چاہتا ہوں۔ یہ آیت نمبر 24 ہے، 34، اور مالک الملک اعلان فرماتے ہیں ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم۔ لوگوں، ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں اور یقینی خبر دیتے ہیں کہ متقی لوگوں کے لیے، اور متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے احکام کو پہلے سنیں، سمجھیں، پڑھیں، عمل کریں اور پھر اس امانت کو آگے پہنچا دیں، اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رکیں، ڈریں، بچیں اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کریں۔ انہیں متقی کہتے ہیں۔ مالک فرماتے ہیں کہ یہ ہماری ماننے والے، جہاں سے ہم روکیں رک جانے والے، ہماری نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے۔ میرا آج یہ موضوع نہیں، وگرنہ میں دنیا کی موجودہ ٹیکنالوجی کے عروج پہ بیٹھے ہوئے یہ بتاتا کہ جنت کا صرف ایک آرڈر جو آپ کی سوچ پہ لگنا ہے۔ ابھی تلک دنیا میں ایسا کوئی آلہ ایجاد نہیں ہوا کہ میں یہاں بیٹھ کے سوچوں اور دنیا میرا وہ آرڈر پڑھ لے اور سوچ سے جڑا ہوا اسی وقت وہ آرڈر لے کر کے حاضر ہو جائے۔ مجھے فاسٹ اور تیز ترین سروس اگر شہر میں ملتی ہے تو سنا ہے کہ پیزے کی ہے، اور وہ بھی آدھا پونا گھنٹہ لے جاتے ہیں، لیکن اللہ کی جنتوں میں ایسا کچھ نہیں۔ ادھر سوچا جائے گا، ادھر سامان سامنے ہوگا، اور بندے کے من کے پاس وہ نعمت موجود ہوگی جو اس نے اللہ کو دنیا میں مان کے جیا ہوگا۔ اب اس کے بعد اللہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا ہم ماننے والوں کو اور مجرموں کو برابر کرتے ہیں؟ نہیں، ایسے نہیں ہوگا، ہم برابر نہیں کرنے والے۔ ہمیں ماننے والوں نے کتنی خواہشات چھوڑی، اپنی ضرورتیں چھوڑی، من کے تقاضے چھوڑے، اور کیا کیا نہیں مانگا دنیا میں، لیکن وہ اسے سنبھالتے رہے، سمجھاتے رہے کہ نہیں، تجھے یہ سب کچھ ملے گا۔ یہ 4 دن کی زندگی اللہ کی مان کے، مطیع بن کے، فرما بردار بن کے، عاجزی والا، انکساری والا، جھکا جھکا سا بن کے رہے۔ کل آئندہ آنے والی لائف ٹائم میں، پوری زندگی میں، جو ہمیشہ کی ہے، جو ابدی ہے، جو دائمی ہے، تو مانگتا جانا، کہتا جانا، اور میں تیرا رب ہو کے تیری مانتا جاؤں۔ مجھے اس زندگی کے لیے تیار ہونا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم ماننے والوں کو اور اپنے مجرموں اور باغیوں کو برابر کر دیں۔ تم یہی چاہتے ہو نا کہ یہاں دنیا میں یہ موجیں کریں، آگے چل کے بھی ان کے موجیں ہوں۔ اللہ خود کہتے ہیں ما لکم، او بھائی کیا ہو گیا، کیا بنا رہے ہو، کیا سوچ رہے ہو، کیف تحکمون، یہ تمہارا عدل ہے، یہ آرڈر ہے، اور یہ تم اپنا فیصلہ سنا رہے ہو کہ دونوں برابر کر دیے جائیں، چھوڑ دیا جائے۔ نہیں، رحمان ہوں، دنیا میں باغیوں کو بھی دوں گا، مگر رحیم ہوں، آخرت میں ماننے والوں کے ساتھ جنتوں کا معاملہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ کے پھر ایک بات کہتے ہیں ام لکم کتاب فیہ تدرسون، تمہارے پاس کوئی تحریر ہے کہ جو دنیا میں ناز و نعم میں ہے، مال دولت میں ہے، کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری نافرمانیاں اور بغاوتیں کرتے ہیں، کیا ہم نے کوئی تحریر لکھ کے دی ہے کہ یہ بھی جنت میں جائیں گے؟ کیا ہم نے ایسا کوئی نویسہ دیا ہے تمہیں؟ کوئی تمہارے پاس کتاب اتری ہے جس میں ہم نے یہ لکھا ہے کہ نہیں، ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، وہ جنت جس میں تمہاری سوچ کے مطابق تمہاری پسند چلے گی، جو تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا۔ خیر،
اللہ تعالیٰ یہ سورہ قلم میں بات کو بڑھاتے ہوئے میں اگلی صورت پہ آنے لگا ہوں. حضرات کر لیجئے جو کرنا ہے، بنا لیجئے جو بنانا ہے. میرا مالک قرآن کے کلام کے الفاظ ہلا کے رکھ دیتے ہیں، من کو جھنجھوڑ دیتے ہیں. انسان کی دنیا اس کی نظروں میں مچھر کے پر سے بھی حقیر کر دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں الحاقہ. اس کو جتنی مدوں کے ساتھ قانون اور دائرے میں رہ کے آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیے، لیکن سچ یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز پھنسی کی پھنسی رہ جائے گی جب یہ حقیقی اور حقیقت اور برحق قیامت کی گھڑی آ پہنچے گی. یہ اللہ نے لفظ 3 دفعہ اسی صورت میں دہرایا ہے. الحاقہ، ملحاقہ. تم کیا جانو، ابھی تمہیں شعور نہیں، تمہیں خبر نہیں، تمہیں ادراک نہیں. جب تلک وہ چیز دیکھو گے نہیں تمہیں کیسے محسوس، تمہارے حواس خمسہ اس کا ادراک نہیں کر پا رہے. وما ادراک ملحاقہ، تم کیا جانو کہ یہ ہے کیا. 3 دفعہ اللہ نے یہ بات کی. اب متصل بعد اللہ کہتے ہیں دنیا کی ایک پاورفل بڑی باغی اور سرکش قوم کا ذکر کر کے کذبت ثمود وعاد بالقاریہ. یہ کھڑکھڑا کے رکھ دینے والی، ہلا دینے والی، زلزلے بپا کر دینے والی، چھتیں گرا دینے والی، اپنے جدا کر دینے والی، زمین کے منہ پھاڑ دینے والی، بلڈنگیں گرا دینے والی، سمندروں کو سونامی بنا دینے والی، یہ جو القاریہ ہے، یہ اسے جھٹلایا تھا قیامت کو اور آخرت کو 2 بڑی قوموں نے. ایک سمود ہے صالح علیہ السلام کی، ایک عاد ہے. اس قوم نے ہود علیہ السلام کے فیصلے ٹھکرائے اور عاد نے صالح علیہ السلام. سمود، عاد، ان کی عجیب و غریب کہانی ہے. اللہ اسی صورت میں بیان کرتے ہیں، ہم پڑھیں گے. ہم ان سے طاقتور نہیں ہیں. میں ابھی فیصل آباد کے چاروں کونوں کی ہر انٹری سے واقف ہوں. کون کون سی بلڈنگ کتنی مضبوط اور تہ خانے کیا بنے ہیں سب جانتا ہوں. لیکن جو ان لوگوں کی بلڈنگوں کو دیکھا، جو ان کے قد کاٹ تھے، وہ شاید ہم میں نہیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں سمود نے اور عاد نے، ان دونوں نے جھٹلایا. سمود صالح علیہ السلام کی قوم، عاد ہود علیہ السلام کی قوم. کرا کیا تھا انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ یہی ذکر کرتے ہیں. میں پہلے تھوڑا سا، یہ باغی بن گئے تھے، منمانیاں کرتے تھے، جو دل میں آتا تھا کرتے تھے. نہ حق کی دعوت دیتے تھے، نہ دینے دیتے تھے، نہ چلتے تھے نہ چلنے دیتے تھے، نہ اپناتے تھے نہ اپنانے دیتے تھے. اور کہتے تھے کوئی قیامت نہیں، کوئی اینڈ نہیں، کوئی انجام نہیں. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ. میں سمود کا ذکر بعد میں کرتا ہوں، اللہ نے پہلے کیا ہے. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. ہم نے عاد کی ہوا جو دماغ میں بھر گئی تھی، علاج ہوا سے کیا ہے. یہ واقعات قرآن مجید کیوں ذکر کرتا ہے، تاریخ بیان کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ تاریخ کے چہرے سے پردہ اٹھتے ہی عیاں ہو جاتا ہے. قوموں کی بہاروں کا منظر کیوں وقف خزاں ہو جاتا ہے. بہار پہ خزاں